بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج ہم پاکستان کی ایک ایسی عظیم شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو بظاہر تو چھپے ہوئے ہیں، لیکن ان کے کارنامے اور عوامی خدمات بڑی دور دور تک پھیل چکی ہیں۔ میں آج ہوں آئی اسپیشلسٹ ہیں ہمارے ڈاکٹر مختار احمد صاحب، جو نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں ریٹنا سرجری کے پہلے ڈاکٹر ہیں، جسے کہا جاتا ہے پردہ بصارت۔ پاکستان کے پہلے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں جنہوں نے 1974 میں پی ایچ ڈی کیا تھا اور 1974 سے اس شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس ریٹنا سرجری کے سلسلے میں جو پیشنٹ بھی حاضر ہوا، خواہ اس کے پاس پیسے ہوئے یا نہ ہوئے، ڈاکٹر صاحب نے اس کی خدمت بھی کی، اس کا علاج بھی کیا اور وہ اس کلینک سے صحت یاب ہو کر گئے۔ تو آج ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے یہ چاہا کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو اجاگر کیا جائے، اور یہ جو کراچی سے نکل کر انہوں نے باہر اندرون سندھ جو اس کا سلسلہ شروع کیا ہے علاج معالجے کا، تو وہ بھی عوام تک پہنچایا جائے۔ تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا جی، اور آپ اپنے قیمتی ٹائم سے جو ہے ہمیں یہ ہیں ڈاکٹر مختار احمد صاحب۔ میں ڈاکٹر صاحب کے متعلق کچھ آپ کو بتاتا چلوں کہ فہرست اتنی طویل ہے کہ میں نے اس فہرست میں سے بمشکل کچھ چیزیں نکالی ہیں کہ میں آپ کا تعارف کرا سکوں۔ اگر ڈاکٹر صاحب کے متعلق میں بتانے بیٹھوں تو کئی گھنٹے گزر جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلے سری لنکا سے 89 میں گولڈ میڈل حاصل کیا، اور اس کے بعد 1979 میں ڈاکٹر صاحب کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا حکومت پاکستان کی جانب سے۔ ڈاکٹر صاحب کو ہانگ کانگ سے ایشیا پیسیفک اکیڈمی کی طرف سے ڈسٹنگوش سروسز، جسے نمایاں خدمات کہا جاتا ہے بینائی کے سلسلے میں، وہ ایوارڈ دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ عبدالستار عیدی صاحب کی جانب سے اسی سلسلے میں شیلڈ دی گئی ڈاکٹر صاحب کی اعلیٰ خدمات کے طور پر۔ اور اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب کی جانب سے بھی ڈاکٹر صاحب کو اعلیٰ سروس کے ایوارڈ دیا گیا ان کی خدمات کے طور پر۔ صدر مملکت پرویز مشرف صاحب کی جانب سے بھی انہیں اسی قسم کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کو لاہور میں افتولیہ لاہور 2 مرتبہ گولڈ میڈل ملا ہے، افتل مولا گولڈ میڈل دیا گیا، اور بے شمار ایوارڈ میڈل ہیں جو میں بتانے سے قاصر ہوں۔ تو اب ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ مزید جو ہے اس سلسلے میں کس قسم کے اقدامات کر چکے ہیں یا آگے مستقبل میں ان کے کرنے کا ارادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ آپ پہلے جو ہے ریتنا کے جو سرجن ہیں پاکستان کے، آپ پہلے ڈاکٹر ہیں، تو 1974 میں یہ آپ نے پی ایچ ڈی کیا، اس کے بعد آپ نے کوئی شاگرد اس فیلڈ میں پیدا کی ہے؟ دیکھیں، ایک تو پہلے میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہوں جی، میں ہوں ایف آر سی ایس، فیلو آف رائل کالج آف سرجنز فرام ایڈنبرگ، گلاسگو اینڈ لنڈن۔ تینوں یونیورسٹیز ہیں یو کے میں جہاں پہ یہ ہیلتھ کے اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے، تو میں تینوں سے ہی فیض یاب ہوا ہوں۔ جی، تو اس کے بعد 74 میں پاکستان آیا، تو یہاں پہ ایک ادارہ کھولا تھا آدم جی فاؤنڈیشن ریٹنا کلینک، اسپینسر ہاسپٹل کراچی، اسپینسر آئی ہاسپٹل پہ۔ جی، مگر انہوں نے تھوڑے سے کچھ انسٹرومنٹ لیے تھے، مگر ان کے پاس کوئی ٹرینڈ آدمی نہیں تھا۔ تو میں ایسے ہی وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ انگلینڈ میں استعفیٰ دے دیں اور ہمارے پاس آ جائیں۔ بہرحال میں واپس آ گیا، تو اس وقت میں نے 1000 روپے کے آنریریم پہ کام شروع کیا، تو میں نے آنریری کام کیا وہاں پہ 2 سال۔ تو ڈاکٹر قدیر خان کی اور آپ کی ہسٹری تو ایک ہی ہے،
انہوں نے ایٹم بم بنانے کے لیے 3000 میں نوکری قبول کی تھی، آپ نے اتنے بڑے کام کے لیے 1000 میں آپ نے نوکری قبول کی۔ تو اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کر دیا، کیونکہ ہسپتال میں میں نے دیکھا کہ ان کے پاس نہ اتنے ریسورسز تھے اور نہ اتنی اپرچونٹی تھی کہ آدمی کھل کے کام کر سکے۔ تو پھر میں نے گورنمنٹ کی جاب کبھی نہیں کی۔ اس کے بعد میں نے یہ ادارہ کھولا، تو العین کے نام سے، العین کے نام سے، تو یہ ماشاءاللہ 86 سے کام کر رہا ہے۔ ان دی مین ٹائم میں نے لیاقت نیشنل ہسپتال میں 10 سال وہ بھی اعزازی طور پہ کام کیا، وہاں بھی کوئی سیلری نہیں، اعزازی کام کیا آپ نے؟ کام کیا، اور ریٹنا کا جو ہے وہاں پہ میں نے یونٹ قائم کیا اسٹیبلش لیاقت نیشنل میں۔ اس کے بعد میرا لوگوں کو پتہ چلا اسلام آباد میں، تو وہاں پہ الشفا ٹرسٹ ہے ہاسپٹل، وہاں پہ میں نے 18 سال ان کو اعزازی طور پہ اپنی خدمات، وہاں بھی اعزازی خدمات انجام دیا۔ اعزازی خدمت میں نے آج تک کہیں پہ بھی نوکری نہیں کی۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو اعزازی آپ نے کام کیا تو اس میں آپ کے اخراجات کس طرح سے مینٹین ہوا کرتے تھے؟ ہم یا کوئی پرائیویٹ کلینک بھی تھا اس کے ساتھ ساتھ؟ یہی کلینک تھا، اسی کلینک سے جو ہے آپ اپنے اخراجات بھی پورے کرتے تھے، خدمات بھی کر رہے تھے دوسرا یہ کہ میرا طرز رہن سہن جو ہمیشہ سادگی رہی ہے، اخراجات زیادہ نہیں، کبھی بہت بڑی گاڑی نہیں لی، بلکہ نئی گاڑی کبھی خریدی نہیں، پرانی، اور یہ کپڑے بھی ایک پتلون 2-3 شرٹس، بس یہ نہیں کہ الماری بھری ہوئی ہے کہ چوز کرنا پڑے۔ تو اور بیوی اسی قسم کی مل گئی کہ وہ بھی، اس کو بھی کہا کہ بھائی جو بھی پیسے ہیں وہ ہم ہسپتال میں خریدیں، چیزوں میں لگائیں گے۔ جب کبھی بھی دنیا میں کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی تھی تو میں وہاں چلا جاتا تھا اس کا کورس کرنے کے لیے، اور وہ ٹیکنالوجی کو واپس بھی لاتے تھے۔ آپ خوش بھی ہوں گے اور حیران بھی شاید کہ پاکستان میں 90% سے زیادہ انویسٹیگیٹو اور کیوریٹو جو ٹیکنیکس ہیں وہ میں نے انٹروڈیوس کی۔ ویری گڈ۔ میں ان کا موجد تو نہیں ہوں، میں نے سیکھی یورپ میں ایڈوانس کنٹریز میں، مگر ان کو پاکستان لانے میں میں نے پہل کی۔ یہ بھی بڑی خدمات ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس ٹیکنالوجی کو متعارف کرایا پاکستان میں۔ تو اس سے یہ ہے کہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ بھی آپ اتنی اچھی جگہ چھوڑ کے، میں وہاں پہ گلاسگو یونیورسٹی میں سینئر ڈاکٹر تھا، کہ آپ واپس کیوں آئے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ I love my country for the gladness it has given to me, but I love her even more when I see her in the sadness because it's mine. تو میرا نظریہ یہ ہے کہ انسان کو بجائے اس کے کہ گلا شکوہ کرتا رہے، اپنی طرف سے جو بھی بٹ تھوڑا سا کام بھی ہو سکے اس سے کرے اور اس کو بدلنے کی کوشش کرے۔ آپ زندگی سے مطمئن ہیں؟ میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، بہت مطمئن ہوں۔ پاکستان نے مجھے عزت، شہرت، دولت سب کچھ دیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب آپ کراچی سے نکل کر انٹیریئر سندھ میں آپ نے نواب شاہ میں ایک یونٹ قائم کیا ہے، تو وہاں کس طرح سے ٹائمنگ ہے آپ کی، وہاں کس طرح سے اس کو مینٹین کریں گے؟ اس میں بھی یہی تھا کہ میں نے تو کبھی حیدرآباد سے آگے سندھ کبھی دیکھا کہ سندھ کا سینٹر کون سا بنتا ہے، تو دیکھا کہ نواب شاہ سینٹر میں پڑتا ہے۔ پھر یہ کہ یہ کنیکٹڈ ہے، وہاں پہ چھوٹا سا ایئرپورٹ بھی ہے، ریلوے ہے، بسز ہیں، چاروں طرف سے سڑکیں، کمیونیکیشن جو ہے وہ، اور وہاں پہ 3 یونیورسٹیز بھی ہیں۔ جی ہاں، ہمیں یہ تھا کہ ہمیں انفراسٹرکچر، پیرامیڈکس وغیرہ وہاں پہ مل جائیں گے، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ وہاں پہ بنایا جائے، اور وہاں سے ہمارے موبائل کلینک سندھ کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے مریضوں کی ہم اسکریننگ کرتے ہیں، جن کو اینک کی ضرورت ہو یا دواؤں کی ضرورت ہو وہ وہیں دے دیتے ہیں، جن کو آپریشن کی ضرورت ہو ان کو نواب شاہ لاتے ہیں، ان کو نواب شاہ بلایا جاتا ہے، اور جو بہت پیچیدہ قسم کے آپریشنز ہوں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس وہاں پہ اتنی مہنگی مشینیں نہیں ہیں جتنی کہ یہاں اس اسپتال میں ہیں، تو ان کو ہم یہاں لے آتے ہیں۔ یہاں پہ اگرچہ یہ میرا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، مگر وہ جو ہمارے ایلزا ریٹنا ویلفیئر آرگنائزیشن کے جو بھی مریض ہوتے ہیں ہم ان سے چارج نہیں کرتے، یہ ہاسپٹل ان سے کوئی پیسے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کس طرح سے سلیکشن کرتے ہیں کہ یہ مستحق ہے یا یہ پیمنٹ کر سکتا ہے؟ ہم مریض پہ کہتے ہیں کہ وہ اگر کہہ دے اپنی زبان سے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں تو ہم اس کو فری کر دیتے ہیں، اس کو فری کر دیتے ہیں۔ ہم کوئی سوالات نہیں پوچھتے، ان سے یہ نہیں کہتے کہ وہاں سے ویریفائی کر کے لاؤ، وہاں سے سرٹیفکیٹ لاؤ، وہ عزت نفس جو مجروح ہوتی ہے اس کی زبان پر آپ اعتماد کرتے ہیں، اور وہ
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کراچی تو 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، جی جی تو اس کلینک کے علاوہ بھی آپ کا کوئی مستقبل میں ارادہ ہے کہ کوئی اورنگی ٹاؤن میں، کورنگی میں، ملیر میں، یا جو چھوٹے پسماندہ علاقے ہیں جو لوگ پہنچ نہیں پاتے ہیں ابھی یا جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان تک یہ آپ کی جو ہے وہ پچھلے 2 سال میں یہ پینڈیمک جو ہے کووڈ، اس کے باوجود ہم نے 28 کیمپس لگائے ہیں ابھی تک. میڈیکل کیمپ لگائے آپ نے، 28 کیمپ لگائے ہیں اسکریننگ اس 1 سال کے اندر؟ 2 سال کے اندر 2 سال کے اندر، جس میں کراچی کے پسماندہ علاقے کوئی 10 کے قریب ہم نے کراچی میں لگائے ہیں، پھر گاروں کے ارد گرد، پھر ٹھٹا، خیرپور، تھر، بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ ہمارا باٹو یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ ہم جاتے ہیں جہاں کوئی نہیں جاتا ہے، تو وہاں سے ہم نے یہ کام کرتے ہیں. شہر میں بھی کرتے ہیں، باہر بھی کرتے ہیں. وہاں کے مقامی لوگوں کا آپ کے ساتھ تعاون رہا کیمپ لگانے میں؟ جہاں کا بھی گئے ہیں، کیونکہ ان کو ضرورت ہے، ضرورت مند تو دیوانہ ہوتا ہے، تو دے آلویز ویلکم. تو اب اس کے علاوہ آپ اس کو اور کہاں توسیع دے رہے ہیں؟ بلوچستان بھی نہیں، ہمارا یہ ابھی تو سندھ تک یہ ہے کہ ہمارا یہ عقب آباد کے ارد گرد اور ایک 7 شریف میں، 7 شریف میں، تاکہ یہ جو 3 چیزیں ہیں ریموٹ، وہاں تک بھی ہم لوگ جا سکیں. وہاں پہ ہر سال ہم ہفتہ 10 دن ایک آئی کیمپ لگایا کریں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ ٹیم ہر سال یہاں آئے گی. ان کو ہم دیکھیں گے، جن کا علاج وہاں ہو سکے وہاں کریں گے، اور جن کو ہائر لیول ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ان کو نواب شاہ یا پھر کراچی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے جو اسپیشلائزیشن کیا ہے ریٹنا سرجری، جی اس کے متعلق تھوڑا بتائیے گا کہ یہ کیا چیز ہے، کس طرح سے اس کو جو ہے؟ یہ اس کا بھی ایک بڑی رومانٹک سٹوری ہے اس کی. جیسے ذرا بتائیے گا. میں ڈبلن میں تھا، یہ میری پہلی آنکھوں کی نوکری تھی، تو وہاں پہ ایک لڑکی آئی جس کو میں نے چیک کیا، تو اس کی آنکھوں کا نمبر تھا -29. -29. تو میں نے کبھی اتنا نمبر نہیں دیکھا تھا. تو میں نے کتاب جو ہماری ٹیکسٹ بک ان کو جب کنسلٹ کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ 30 یا 40 سال کی عمر تک جب ہوں گی تو یہ بالکل اندھی ہو چکی ہوں گی. خیر، پھر اس سے تھوڑا سا ہمارے خط و کتابت، اس نے مجھ سے سوالات پوچھنے شروع کیے، تو خط و کتابت شروع ہو گئی. وہ وزٹر تھی وہاں پہ، شی واز فرام بیلجیم، تو وہ ایک قسم کا پین فرینڈ بن گئے. تو اس طرح سے میں اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا گیا کہ مجھے کنسرن بھی ہوا کہ ایک ینگ لڑکی ہے، یہ چند سالوں میں اندھی ہو جائے گی، کچھ ہونا چاہیے. تو میں نے ریٹنا کو پڑھنا شروع کر دیا. تو پھر میں اتنا اس میں انوالو ہوا کہ میں بس ریٹنا اسپیشلسٹ تھی. اس طرح سے آپ نے بڑی جو ہے. تو پاکستان میں اس قسم کے کتنے کیسز آپ کے سامنے آئے ہیں اب تک؟ ابھی تک دیکھیں، یہ ریٹنا کا جو ایک آپریشن ہوتا ہے، تقریباً 5 cc جو مل ہوتا ہے، وہ اپنا سلیکان آئل استعمال ہوتا ہے. تو میں سلیکان آئل ڈرمز خرید کے لاتا تھا، 50 لیٹر، 20 لیٹرز کا، 10 لیٹرز کا. تو آئی ول سے کہ یو کین کیلکولیٹ ول بیکم تھاؤزنڈز آف آپریشنس. اتنے آپریشن کیے ہیں. بعض لوگ تو مجھے اب تو یاد بھی نہیں ہوں گے آپ کے، آپ نے سینچریز ہوں گی، پتہ نہیں کتنی سینچریز ہوں گی. تیلی بن گیا اس میں آپ ابھی تک تو آپ کو مطلب یاد نہیں ہوں گے. اچھا، یہ جو ہزاروں کے حساب، یہ جو ریٹنا سرجری، جی آپ نے ایک سوال پوچھا تھا، آپ نے کسی کو ٹرین بھی کیا؟ جی ہاں، جی ہاں. میرے ساتھ اس ہسپتال میں تقریباً 80 کے قریب ینگ ڈاکٹر جو ہے ٹریننگ لے کے جا چکے ہیں. ویری گڈ، ویری گڈ. اور پھر کالج آف سرجن فزیشین جو ہے، اس میں سپروائزر بھی ہوں، ایگزامنر بھی ہوں، اور وہاں پہ بھی ٹیچنگ. جو 80 ڈاکٹرز ہیں وہ تو مختلف جگہوں پر ظاہر ہے، پاکستان میں، پاکستان کے مختلف ان جگہوں میں میں کئی پروفیسر بن چکے ہیں، کئی اپنے ہسپتال کھول چکے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ایک آپ نے جو ہے ایک دیا جلایا اور اس سے دیے جلتے چلے گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں یہ جو موتیا کا جو ہے وہ عام ہے. موتیا کا جو عموماً میں دیکھتا ہوں کہ موتیا عام لوگوں کو، تو یہ کس طرح سے ہوتا ہے، اور اس کو اگر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس سے کس طرح سے بچا جائے، کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو اختیار کی جائیں؟ موتیا جو ہے یہ تو یونیورسل ہے، دنیا کے ہر ملک میں موتیا جو ہوتا ہے، یہ
ایجنگ پروسیس ہے. جب انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے 50-60 سال کی عمر تک تو لینس جو ہے آنکھ کے اندر کا وہ عام طور پر شفاف ہوتا ہے, دھندلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر سفید ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو موتیا کہتے ہیں کیونکہ وہ موتی کی طرح سے سفید ہو جاتا ہے. تو ایک کالا موتیا بھی کہلاتا ہے. نہیں, سفید موتیا کے پہلے بات کر لیں کہ سفید موتیا جو یہاں پہ البتہ ہمارے ہاں نرشمنٹ جو ہے وہ نیوٹریشن اتنی اچھی نہیں ہے, میل نیوٹریشن بھی اس کی وجہ ہے, پھر بہت تیز دھوپ جو ہے وہ بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے, پھر یہاں پہ ہمارا انفیکشن انجریز یہ زیادہ ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے بھی موتیا بنتا ہے. کالا موتیا جو ہے اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے آنکھ کے اندر جو پتلی ہوتی ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں وہ کالی نظر آتی ہے, سفید موتیاں وہ سفید نظر آتی ہے, اس کو کالا موتیا کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, عموماً جو میں یہ دیکھتا ہوں موٹر سائیکل جو یوز کرتے ہیں جی وہ جو ہے وہ جو ڈسٹ ہوتی ہے وہ بھی آنکھوں میں جاتی ہے, جی اور جو دھوپ ہے وہ اس کے بھی اثرات جو ہے وہ آنکھوں پر پڑتے ہیں, جی. تو اس سے بھی موتیا ہونے کے امکانات ہوتے نہیں, ہیں؟ اس سے موتیا تو نہیں ہوتا, اس سے آنکھ کے اندر سرخی آ جاتی ہے, پانی آتا رہتا ہے, آنکھ کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ پروٹیکٹیو گلاسز جو ہے وہ 0 نمبر کا پہن لیا جائے تو موٹر سائیکل کو وہ پہن لینا چاہیے. لیکن آج کل پلاسٹک کے بھی چل رہے ہیں, اگر پلاسٹک کے پہنے جائیں تو کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ کوئی نقصان نہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. بہت دل کھول کے کتنے ممبر ہو گئے اس وقت؟ 30 ممبر ہیں آپ کی گورننگ باڈی کی؟ ایک وقت میں 15 ہوتے ہیں, وقت تو میں 15 یہ ہماری سیکنڈ گورننگ باڈی یہ سیکنڈ گورننگ باڈی ہے. تو سب نے بڑی محنت کی. پھر ہمارے لائف ممبر جو ہیں وہ تقریباً 50 کے قریب ہیں. ماشاءاللہ. تو ہر ایک آدمی اس میں بڑے محنت سے کام کر رہا ہے, سب مل جل کے اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں, کیونکہ 2 سال کے اندر اتنا بڑا پروجیکٹ شہر سے اتنی دور جو کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے, تو اس کے لیے فنڈ ریزنگ بھی ذرا سی مشکل ہوتی ہے جب تک لوگ دیکھیں نہیں. اب چونکہ وہ زمین پہ اب ہاسپٹل بن گیا ہے تو اب لوگ دیکھتے ہیں, تو اب ہمارے ساتھ تھوڑے اور بھی لوگ شامل ہوتے جاتے ہیں. پھر بھی ہمارا جو یہ پروجیکٹ ہے یہ 30 کروڑ کا ہے ماشاءاللہ, ادھر نواب شاہ میں. نواب شاہ میں. تو ابھی تک ہم 10 کروڑ جو ہے اس پہ خرچ کر چکے ہیں. 10 کروڑ. 20 کروڑ انشاءاللہ اگلے 5 سال کے وہ اندر جو بن جائے. آپ نے بلڈنگ بنائی وہ کتنے گز پر ہے یا کتنے ایکڑ پر ہے؟ 8,000 اسکوائر فٹ. 8,000 اسکوائر فٹ, مطلب تقریباً 2 ایکڑ پر وہ ہاسپٹل ہے. ایک زمین جو ہے 1 ایکڑ پہ ہے, جو کورڈ ایریا وہ 8,000 اسکوائر فٹ پہ ہے. 8,000 اسکوائر فٹ. مگر ہاسپٹل کا ٹوٹل کورڈ ایریا 32,000 اسکوائر فٹ ہوگا, اور اس کے اندر ساری جو آنکھ کی اسپیشلٹیز ہیں. آنکھ جو ہے دیکھنے میں تو چھوٹا سا ایک عضو لگتا ہے, مگر اب ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کہ آنکھ کی ساری بیماریاں اس کو آتی ہیں. اب کارنیا جو ہے سامنے کی ہے اس کا الگ اسپیشلسٹ ہے, موتیے کا الگ ہے, کالے پانی کا الگ ہے, ریٹینا کا الگ ہے, پھر بچوں میں جو بیماریاں ان کا الگ ہے, پھر لو ویژول ایڈز ہے, آرٹیفیشل آئی سائٹ ہے. تو مصنوعی آنکھیں, مصنوعی ڈیوائسز بن گئی ہیں, جو اگر کسی کی آنکھ کام نہیں کرتی تو یہاں پہ مائکرو کیمرہ لگے اور دماغ کے اندر چپ لگا دیتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ وہ دیکھ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آگے جا کے ہم یہ ساری سب اسپیشلٹی وہاں پہ الگ الگ بنائیں گے. ابھی تک 4 جو ایسے یونٹس ہیں ان کے لیے لوگوں نے پیسے دے دیے ہیں, باقی 4 جو رہتی ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اور بھی آتے جائیں گے. مانا دنیا کا وہ جدید نظام آپ نواب شاہ میں بالکل جدید لے کر جا رہے ہیں, جو دنیا میں سسٹم موجود ہے آئی سائٹ کے حوالے سے. اور دوسرے زیادہ تر ہم ڈاکٹر یہ کرتے ہیں جب ایک آدمی آتا ہے اس کی نظر ختم ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس بھی اور کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, ہم کہتے ہیں اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے. تو اب ہم آرٹیفیشل آئی سائٹ اور ریہیبلیٹیشن آف دی بلائنڈ اس کا بھی ادارہ پورا کھولا وہاں اسی نواب شاہ والے جو پروجیکٹ میں. تو بڑی خدمات ہیں ڈاکٹر صاحب. نواب شاہ جو ہے وہ بالکل سینٹر بھی ہے, پھر یہاں سے آپ دیکھیں پنجاب بھی وہاں 3 گھنٹے کے فاصلے پر پنجاب بھی ہے, پھر یہاں اگر اس طرف چلے جائیں تو 3 گھنٹے کے فاصلے پر جو ہے بلوچستان شروع ہو جاتا ہے. بہت ماشاءاللہ آپ کی بڑی سے بہت لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, نواب شاہ میں بھی آتے ہیں, یہاں پہ بھی آتے ہیں. جی آپ کی بڑی خدمات ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. بہت شکریہ, تھینک یو, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.